ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، کروڑہا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالین پاک دے صدقے اسانوں آج جمعہ المبارک دا مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور بڑے کارج حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقرب، نہایت ہی مقرب بندے جن کے حیات پر، جن کے کارناموں پر رب العزت کی ذات اقدس کو فخر ہے، یہ لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر، آپ کے کارناموں پر، آپ کی استقامت پر اس قدر فخر ہے کہ آنے والی نسلوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ ایسا بن جیسا میرا ابراہیم تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں میرے ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا تھا اور اللہ کا نبی تھا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے وہاں سجدہ کر۔ مقام ابراہیم، جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے وہاں سجدہ کر۔ اس زمین کو، اس جگہ سجدہ کر جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے۔ رب العزت فرما رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس طرح باریکی کے ساتھ آپ کے واقعات کو بیان فرمایا کہ آنے والی نسلوں کو متوجہ کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ایک لمحہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا بیان فرمایا۔ 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ شخصیت وہ تھی، رب العزت کی بارگاہ میں مقام کا یہ عالم تھا۔ اس بارگاہ میں مرتبہ یہ تھا اور قدر و منزلت کا یہ عالم تھا
کہ جس لکو تک صحرا میں جہاں زندگی کے آثار نہ تھے، رب العزت فرمایا غیر ذی زرع، جہاں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے، کوئی کھیتی باڑی نہ تھی، کوئی سایہ نہ تھا، کوئی پانی نہ تھا، اس جگہ کے لیے ابراہیم نے جو کچھ مانگا رب العزت کی بارگاہ سے، اس قدر وافر عطا فرمایا کہ اب دنیا جہاں سے سب سے مقدس مقرب زمین کا خطہ وہی قرار پایا۔ جہاں زندگی کے آثار نہ تھے، اب ہر کوئی ترستا ہے اس جگہ کے لیے۔ رب العزت نے فرمایا ابراہیم کو کہ آواز دو لوگوں کو آواز دو، آئیں یہاں حج کرے، اس جگہ کا دیدار کرے۔ باری تعالیٰ میری آواز کو کون سنے گا اس صحرا میں؟ تو حضرت ابراہیم کو رب العزت نے فرمایا آواز دے تو پہنچاؤں گا میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ہاتھ اٹھائے اور جو کچھ آپ نے مانگا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آگے بیان لے جانا، جو کچھ مانگا دنیا و جہاں کی تمام نعمتیں اس جگہ رب العزت نے جمع فرما دی۔ کوئی چیز ختم ہونے کا نام ہی نہیں دیتی۔ یہ اس بارگاہ میں مقبولیت کا عالم تھا کہ زبان سے جو نکلا وہ قبول تھا، مگر 90 سال عمر ہو گئی، اولاد کے لیے دعا نہیں کی، اولاد کے لیے دعا نہیں کی۔ 90 سال کے بعد ایک دن ہاتھ اٹھائے اور مانگا رب ہب لی من الصالحین، باری تعالیٰ صالح بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما۔ اور رب العزت نے عطا فرمایا، جو مانگا حضرت ابراہیم نے، جو مانگا جیسا مانگا، صرف بیٹا نہیں کہا، صالح بیٹا عطا فرما۔ اور رب العزت نے عطا فرمایا، اور جب عطا فرمایا ساتھ ہی امتحان کا پرچہ تھما دیا، ساتھ ہی ہاتھ میں ابراہیم کے آزمائش کا پرچہ تھما دیا کہ اسے بھی حل کرو، اسے بے آب ہو گیا اس صحرا میں جہاں نہ زندگی کے آثار ہی نہیں، نہ سایہ نہ سائے کا نشان، نہ پانی کا نشان، جہاں کچھ بھی نہیں، اس جگہ انہیں چھوڑا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اگر اس وقت ایک جملہ بول دیتے کہ باری تعالیٰ اگر عطا کیا ہے تو اب یہ کیا کہ میں لکو ڈاکو صحرا میں چھوڑا ہوں، فکر ہی نہیں کیا کہ ان کے لیے بندوبست کون وہاں کرے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا، انہیں پانی کہاں سے ملے گا، انہیں رزق کون دے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ بس زوجہ کو کہا کہ چلو، اور خود تیار ہوئے، سفر شروع کر دیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جو اللہ کے ہو گئے، جنہوں نے کہا ہمارا اللہ خدا ہے،
استقامت اس پر مستقیم ہو گئے، اس پر پکے ہو گئے، اس پر ڈٹ گئے، قدموں میں ڈگمگائے نہیں، پائے اسبات میں لغزش نہیں آئی، پھر ڈولے نہیں، پھر ہچکچائے نہیں، پھر پریشان نہیں ہوئے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، وہ رب کے ہو گئے، ثم استقاموا، پھر کوئی خطرہ محسوس نہ کیا، پھر کچھ نہ سوچا، بس اسی کے ہو گئے، ثم استقاموا، استقامت اختیار کی۔ وہ لوگ ہیں جن پر خدا کے فرشتے پھر اترتے ہیں، خدا کے فرشتے ان پر اترتے ہیں جو اس کے ہو جاتے ہیں، جو اسی کے ہو جاتے ہیں، فقط اسی کے ہو جاتے ہیں۔ تو جناب حاجرہ تھی زوجہ ثانی پیغمبر کی، ملا فرزند اسماعیل نے خوبی مقدر کی، ہوا سارا کو رش کے ثمر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ، بس یہ خیال آیا، مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا، ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑاؤ، خدا کے حکم سے مرسل نے جب رختے سفر باندھا، جناب حاجرہ نے دوش پر رختے جگر باندھا، پیغمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہمانہ لے کر چلا سوئے عرب، بیری میں بخت نوجوان لے کر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے، وہ صحرا جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے، جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پر آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہی کرم مسافت تھی، پیغمبر زوجہ و فرزند یوں قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور تو دکھ بھرتے، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پر آ ٹھہرے، پے آرام زیر دامن کوہ صفا ٹھہرے، یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی در در کے، اس وقت حال یہ تھا اس وادی کا جہاں آج لاکھوں افراد کا ہجوم جمع ہے، اور دنیا کا مقدس مقام اس دن بنا تھا، اس سے پہلے حال اس کا یہ تھا جس کا شاعر نے ترجمہ اس طرح کیا، اس طرح نقشہ کھینچا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی در در کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، وہ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بڑھنے والی تھی، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا، یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہیں پر نور سجدوں سے خدا کا گھر بسانا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں لا کے انہیں اونٹنی سے نیچے اترے اور وہاں بٹھایا، بیٹھے، رات ٹھہرے، زندگی کے آثار کسی طرف نظر نہیں آتے، سایہ کہیں نظر نہیں آتا، غیر ذی زرع جسے خدا نے فرمایا، بظاہر زندگی کے آثار ہی نہ تھے، وہاں لا کے بٹھا دیا، ایک سوال بھی اس ذات سے نہیں کیا، حکم ہوا تم واپس جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے صبح کی نماز ادا کی اور سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، ہائے 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 ہائے، یہ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہے، دنیا انواع و اقسام کے میوہ جات ان سے آئیں جو آتے ہیں، وہاں سے پوچھو کوئی دنیا کی نعمت ایسی تو نہیں کہ وہ جو وہاں نہیں ملی،
جو وہاں میسر نہیں. دنیا کا ایسا کوئی رزق تو نہیں، کوئی میوہ تو نہیں جو وہاں میسر نہیں. رب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ زبان سے بولا تھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس تہوی الیہم. انسان کشاں کشاں چلے آئیں، کثیر من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، انہیں پھلوں کا رزق عطا کر، لعلہم یشکرون، تیرا شکر ادا کرے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہاں کھڑے ہو کر، ایک جملہ بولا تھا، دنیا کا سب سے مقدس وہ مرکز قرار پا گیا. جو کچھ وہاں موجود ہے وہ ابراہیم کی زبان سے جو نکلا تھا وہی خدا کی تقدیر بن گئی تھی. حفیظ جلندری نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، انہیں اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہارا دے. الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے. سنو کیا مانگا، آگے کیا فرما رہے، نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا. ارے وہ جگہ جہاں رب العزت نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے ابراہیم کے جہاں قدم لگے اس جگہ کو سجدہ کرو. یہ ایک پتھر تھا جس پتھر پہ ابراہیم کھڑے تھے جب اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگ رہے تھے. تو جب جس جملے پر پہنچے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ واللہ عزیز حکیم. باری تعالیٰ وہ تیرا معبود جس کی نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ انبیاء کی روحوں سے تو نے دیا تھا، باری تعالیٰ تیرا وہ معبود جس کی خاطر تو نے سے بزم کائنات کو سجایا تھا، باری تعالیٰ وہ تیرا محبوب جس کا نام نامی تو نے عرش کے پایوں پہ لکھایا تھا. ارے وہ تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نبوت پر ایمان لانے کے صدقے انبیاء کو نبوتیں ملی تھی. ارے وہ تیرا محبوب جس نے سر اقدس پر، جس کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا جانا ہے، شفاعت کبریٰ کا تاج جس کے سر اقدس پر سجایا جانا ہے، جس نے سب سے پہلے جنت کا دروازے کو کھولنا ہے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا. ارے اپنے اس محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو میرے اس بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا فرما دے. جب ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے تھے یہ جملے ادا فرما رہے تھے، یہ جملے ادا فرما رہے تھے، اور یہ کلمات سن کر وہ پتھر جس پہ آپ کے قدم تھے اس قدر موم ہوا، اس قدر نرم ہوا محمد مصطفیٰ کا ذکر سن کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جہاں لگے تھے پتھر موم تھا، اور وہ پاؤں وہاں ثبت ہو گئے، وہ پاؤں وہاں ثبت ہو گئے. یہ سجدے اس پتھر کو نہیں، ارے محمد مصطفیٰ کے ذکر کو ہو رہے ہیں. اس پتھر پر اس وقت کھڑے تھے جب محمد مصطفیٰ کو مانگ رہے تھے، ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، آقا دو جہاں کی تعریف کر رہے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت کی ذات اقدس سے مانگ رہے تھے، مصطفیٰ کا ترانہ گا رہے تھے. اس ذکر کو سن کر پتھر موم ہوئے
اور وہ پتھر جس پہ قدم تھے اس پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک ثبت ہو گیا۔ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے۔ اے لوگوں جو حج کرنے آؤ گے، قیامت تک ہر شخص کا اس وقت تک حج قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اس جگہ سجدہ نہیں کرے گا جہاں میں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں۔ وہ قدم، وہ سجدے دراصل ابراہیم کے قدموں کو نہیں، محمد مصطفیٰ کے ذکر کو ہو رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا کرے جو فطرت انسان کو، وہ کچھ مانگا خدا کی عزت کی قسم، رب کائنات کے خزانوں کی روح کو لوٹ لیا، روح کو لوٹ لیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پہ شہدا، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے یہ بچہ۔ جب اس کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، وہاں سے چل دیے۔ کئیوں نے یہاں آ کر یہ لکھا ہے کہ حضرت حاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرا نہیں تو کم از کم اس بچے کا خیال ہوتا۔ وہ دنیا دار ہیں، انہوں نے سمجھا یہ دنیا کی عورت تھی، یہ دنیا دار کوئی عورت تھی، وہ عورتوں کی طرح تانے دینے لگی، وہ ایسے کہنے لگی کہ میرا نہیں تو کم از کم بچے کا خیال کیا ہوتا۔ نہیں بے لوگوں، یہ وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈلتا تھا۔ جب اب بنی جرہم کے لوگ آئے تو رب العزت نے انہیں تعارف کرایا تھا، یہ وہ عورت ہے قربان عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائیں رشک کھائیں جس کی قسمت پر، یہ ام المسلمین ہے، شور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی۔ ارے یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں پھر اسماعیل نصیب ہوتے ہیں، یہی وہ مائیں تھیں جن کی گود میں پھر حضرت اسماعیل جیسے پلتے ہیں، جن کی صلب میں محمد مصطفیٰ کا نور ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہ پوچھا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ جب اللہ کا نام سنا وہ خاموش ہو گئی کہ جب اللہ کے سپرد مجھے کیا، وہ اللہ کافی ہے جس نے آپ کو آتش نمرود سے محفوظ فرما دیا تھا، وہ ہمیں بھی یہاں محفوظ فرمائے گا۔ ہمیں اگر خدا کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے رخ موڑا، جناب حاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ جناب حاجرہ بیٹھی تھی اس صحرائے وحشت میں، جناب حاجرہ بیٹھی تھی اس صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھی۔ جناب حاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانے تھے، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، زمین کا ذرہ ذرہ جو مہر کی صورت کو چمکتا تھا، مہر کی صورت کو صورت چمکتا تھا، سورج کی طرح ہر شے چمک رہی تھی، یعنی آگ ہی آگ چاروں طرف نظر آ رہی تھی۔ زمین کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بےتاب ماں گود میں بچہ بلکتا تھا۔ اتش پیاس کی انتہا، اینا بچہ رو قابو کرو، کنے ڈالا ہے یا انہوں باہر کر دو۔ آتش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں، صفا و مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی۔ کبھی یہ سمت جاتی تھی کبھی وہ سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بے تابی، تب پڑتی تھی اشک یا سے پانی کی نایابی۔ بہت ڈھونڈا، کبھی یہ سمت جاتی تھی کبھی وہ سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ ارے
یہیں 7 بار آئیں، اسی طرح 7 بار آئیں گئی، پانی نہیں پایا۔ چٹانیں سرخ پائیں، دشت شعلہ آفری پایا۔ قیامت کی گھڑی تھی، پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آگ میں، بچے میں دل ڈالے۔ آج صفا سے لے کر مروا اوپر پنکھے چل رہے ہیں، سنگ مرمر نیچے لگا ہوا ہے، ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آب زمزم کے وہ کولر، ٹھنڈے پانی کے کولر رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے پانی پیتے ہیں، پھر وہاں سے پانی پیتے ہیں۔ یہ وہ ہو رہا ہے جو حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، یہاں وہ دوڑتی تھی۔ یہاں صفا تھا، صفا کے اوپر چوٹی پہ جاتی، چاروں طرف نظر مارتی، پانی نظر نہیں آیا، پھر وہاں سے چلتی، پھر دوسرا پہاڑ مروا کی چوٹی پہ جاتی، وہاں چاروں طرف نگاہ کی، پھر پانی نہیں پایا، پھر نیچے اتری، جب نیچے آتی تھی جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں اسماعیل پڑے تھے، پھر انہیں کی طرف نظر ہوتی تھی کہ بچہ آئے آئے آئے، یہی خیال تھا کہ بچہ زندہ ہے۔ ماں اسی خیال سے ادھر دیکھتی تھی، نگاہ ادھر ہوتی تھی بچے کی طرف، پھر مروا پہ چڑھ جاتی تھی، پھر صفا پہ چڑھ جاتی تھی، پھر چوٹی پہ نظر مارتی، دوڑاتی کہ پانی کی آثار کہیں نظر آ جائے، وہی پھر نظر نہیں آئے، پھر وہاں سے اتری، نگاہ بچے کی طرف جاتی تھی، پھر مروا پر جا کے چڑھ جاتی تھی، اس کی چوٹی 7 چکر لگائے لوگوں، 7 بار آئی گئی، پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائی، دشت شعلہ آفری پایا، دشت شعلہ آفری پایا، صحرا شعلہ آفری پایا، ایسے لگتا تھا جیسے آگ کے شعلے ہیں جو بلند ہو رہے ہیں، دور سے ایسے نظر آتے تھے، دشت شعلہ آفری پایا۔ قیامت کی گڑی تھی، پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آگ میں، بچے میں دل ڈالے، سنی آواز ننھے کے تڑپنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کہ حالت آ گئی ہے جان کھونے کی، تڑپ اٹھی کہ حالت آ گئی ہے جان کھونے کی۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ایڑیاں مار رہے تھے اور ماں دیکھ رہی تھی، پانی کو تلاش کر رہی تھی، جب تصور میں دیکھا کہ بچے کی حالت آخر آ گئی ہے، اس وقت جو پکار تھی ہاجرہ کی وہ کیسی ہوگی؟ اس وقت جو ہاجرہ پکاری تھی ان کی پکار کیسی ہوگی؟ اس نے عرش کو ہلا ڈالا، اس نے عرش کو ہلا ڈالا ہوگا، کرو بیان کی چیخیں آسمانوں پہ نکل گئی، باری تعالیٰ مدد فرما، وہ ماں ہے اور بچے کے لیے پانی کو تلاش کر رہی ہے، تیری خاطر یہاں صحرا میں آ گئی ہے۔ رب العزت نے پوچھا ہوگا ان حوروں سے، ان کرو بیان سے پوچھا ہوگا، ان فرشتوں سے پوچھا ہوگا، انہوں نے مدد کرنے کے لیے پکارا ہوگا۔ ارے رب العزت نے جبریل کو، وہ اسرائیل کو بلایا، دوڑ کے جا۔ وہ لمحات آخر تھے جب حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا، تو وہ علامت تھی معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کہ حالت آ گئی ہے جان کھونے کی۔ اب روح پرواز کرنے لگی تھی، ماں نے یہ سمجھا، حالت یہ ہو گئی تھی کہ روح پرواز کرنے کے قریب آ گئی تھی۔ جب یہ حالت دیکھی اس وقت ماں نے پکارا خدا کو، وہ آواز کیا تھی؟ آسمان پھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اور پھر رب العزت نے جبریل کو پکارا، اسرائیل کو، کہ تو جبریل دوڑ کے جا، ارے وہاں سے چشمہ جاری فرما دے جہاں اسماعیل کے قدم لگ رہے ہیں، جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ارے وہ آیا کریمہ اب یہاں صادر آتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب فرشتے اترتے ہیں کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جب حالت یہاں پہنچتی ہے، استقامت یہاں تک پہنچتی ہے، وہ خدا والے جب
جب وہاں پہنچتے ہیں استقامت کا عالم یہ ہوتا ہے، رب العزت قلب کو جھانکتا ہے، ما سوا اللہ اسے کچھ نظر نہیں آتا خدا کی یاد کے سوا، خدا کی رضا کے سوا، خدا کے پیار کے سوا، خدا کی ذات کے سوا، اس کی ذات کے پر ایمان کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے، پلٹ آئیں تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے، زمین پر ایڑیاں بچے نے ٹھٹک کر رہ گئیں۔ قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بانا جاری، ہوا تھا چشم آب سردو جیل شیری کا وہاں جاری۔ یہ پہلا معجزہ تھا جب ماں آئی اوپر، حالت یہ تھی پکارا تھا خدا کو، اپنے آپ میں نہ تھی، چیخیں نکل چکی تھی، دوڑ کے اس حالت میں جب قریب آئیں تو جہاں ایڑیاں رگڑی جا رہی تھی وہاں پانی کا چشمہ جاری تھا، وہاں پانی اوپر رہا تھا۔ ٹھٹک کر رہ گئی، ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا، پانی کا فوارہ اوپر پڑا، خود پیا، بچے کو پلایا، اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا، سجدے میں گر گئیں، اللہ کا شکر ادا کیا، خود پیا، بچے کو پلایا، اب وہ پانی چل پڑا، اب وہ پانی حکمت عزتی تھی، وہ پانی چل پڑا، جب تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے اس نے کیا، جو نیچی جگہ تھی وہ پانی کے سے بھر گئی، اب حضرت حاجرہ کو خیال آ کہ پانی دور نکل جائے گا، اب مینڈ باندھنی شروع کر دی، پنجابی کی نے بنی بناون لگ پئی، فرمایا زم، عربی میں ٹھہر جا، آقا دو جہاں نے فرمایا اگر یہ جملہ حضرت حاجرہ نہ بولتی تو ابراہیم کے قدموں سے مس ہونے والے وہ پتھر پر رگڑے گئے پاؤں سے پانی نکلا تھا، جبریل نے پر مارا تھا، روئے زمین پر پانی ہی پانی ہوتا، کوئی اور شے نہ ہوتی، زمزم روئے زمین پر بکھر جاتا اور ہر طرف پانی ہو جاتا، اس نے رکنا کہیں نہیں تھا۔ زمزم اس کا نام اس لیے پڑ گیا کہ اسے حضرت حاجرہ نے فرمایا تھا زمزم ٹھہر جا، ٹھٹک کر رہ گئی، ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا، زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی نبا نچاری، ہوا تھا چشم آب سرد و شیری کا وہاں جاری۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے، بیاباں میں خدا کی رحمتیں جب اس طرح پائیں، جھکی پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجائی سیدہ نے پیاس، بچے کو ملی راحت، کھجوریں خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت، صرف پانی ہی جاری نہیں کیا تھا، ساتھ دیکھا تو ایک تھیلا پڑا ہوا تھا، اس میں کچھ کھجوریں تھی، وہ جنت سے جبریل لے کے آئے تھے، ان کھجوروں کو کھاتے رہو، اس پانی کو پیتے رہو، کھجوریں خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت، کھجوریں خلد کی رکھ کر۔ اب آگے بات بڑھاتے ہیں کہ حضرت حاجرہ نے مینڈ باندھی گرد پانی کے، اب زندگی آگے شروع ہوتی ہے، جناب حاجرہ نے مینڈ باندھی گرد پانی کے، یہی رہنے لگے سائے میں سقف آسمانی کے، بہت سے طائران خوشنوا، آسمان پہ پرندے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آتے، بہت سے طائران خوشنوا اڑتے ہوئے آئے، یہاں پانی پیا، ٹھہرے ترانے حمد کے گائے، کئی دن بعد دیکھا قافلہ آتا ہے صحرا سے، نگاہوں سے ٹپکتا ہے کہ ہیں یہ لوگ بھی پیاسے، جب جنگلوں میں قافلے چلتے ہیں جاتے ہیں انہیں پانی کی تلاش ہوتی ہے، وہ آسمان پہ نظر مارتے ہیں کہیں پرندے نظر آ جائیں، پرندوں یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پانی بھی ہوگا، بہت سے طائران
खुशनवा उड़ते हुए आए। यहाँ कई दिन बाद देखा काफिला आता है, कई दिन का बाद देखा काफिला आता है सहरा से निगाहों से टपकता है कि हैं ये लोग भी प्यासे। अरब का एक कबीला नाम था, अब जोड़ जुड़ने शुरू हो गए। बनी जरहम ये वो कबीला है जिस कबीले में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी, और ये जरहम कबीला उस वक्त तक वहाँ रहा। ये कभी तारीख जब अपना वक्त आएगा तो फिर बयान होगी। फिर उनसे फिर कब्जा एक और कबीला बनु खज़ा आया। उन्होंने कई सौ साल के बाद बनु खज़ा एक कबीला था, उसने वहाँ हमला किया। बनी जरहम जब वहाँ से शिकस्त खा गए तो यहाँ से जब चले तो उस वक्त वो कुएं को बंद कर गए थे। बनी खज़ा के ज़माने में वो कुआं जमजम का कुआं कई सौ साल तक बंद रहा था। अरे वो मेंढा जो जन्नत से आके ज़बा हुआ था, उसके सोने के सींग थे, वो भी उस कुएं में थे। सोने की तलवारें थी, वो सब कुछ वहाँ फेंक गए और कुएं को बंद कर गए कि ये पानी ये बदबख्त ना पिए। सही 100 साल के बाद वो कुआं बंद रहा। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आया था कि इस कुएं को जारी फरमाओ। वो ये बनु जरहम थे जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी। कई 100 साल तक वहाँ वो आबाद रहे, जिससे मक्के की दाग बेल पड़ी थी। तो बनी जरहम का ये कभी नाम था जिसका बनी जरहम, इसी के लोग थे। ये प्यास के मारे हुए बेदम, खुदा के फजल से इन बेचारों के भले आए। नवाए तायरा सुनकर इसी जानब चले आए। यहाँ आए ही देखा एक चश्मा आबे जारी का, हवा में जिसके दम से लुत्फ था बादे बहारी का। किनारे आब एक औरत की सूरत भी नजर आई और उसकी गोद में बच्चे की दौलत भी नजर आई। औरत बैठी थी, गोद में बच्चा था, औरत थी और गोद में बच्चा था, और खूबसूरती हाय हाय वो इस्माइल की माँ थी, वो हजरत हाजरा थी। किसी के दिल में नाउज़ु बिल्लाह कोई मैल ना आ जाए। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात चाहती नहीं थी, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात चाहती नहीं थी। नजर आता था इत्मीनान इन मसरूर चेहरों पर। शुआए मेहर थी कुर्बान तो पुरनूर चेहरों पर। निदा आई कि जरहम के बच्चों बादिया कर दो। आसमान से आवाज आई कि जरहम के बच्चों बादिया कर दो। अदब की जा है ए बूढ़ो जवानों औरतों मर्दों। ये वो औरत है कुर्बान औरतें जिसकी शराफत पर इसे मैली नजर से मत देखना, इसे गलत से नजर से मत देखना। ये वो औरत है कुर्बा औरतें जिसकी शराफत पर। ये ऐसी माँ है माएँ रश्क खाएं जिसकी किस्मत पर। ये उम्मुल मुस्लिमीन है और शहजादी है सहरा की, इसी के नाज़नी कदमों से आबादी है सहरा की। ये औरत और उसकी गोद में बच्चा जो लेटा है ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। बनी जरहम जब आसमान से इस निदा को सुना तो बनी जरहम सहम गए। बनी जरहम अदब से सर झुकाए सामने आए। जो कुछ था पास उनके नजर देने के लिए लाए। किनारे आबे ज़मज़म आज खैमे हो गए बर्पा। बड़ा खैमा था सबसे हाजरा और उसके बेटे का। गरज ये है बनी जरहम ने अब डेरा यही डाला, किया खुश हाजरा को यानी इस्माइल को पाला। खलीलुल्लाह अब आगे शुरू होता है। खलीलुल्लाह वहां से उन्हें छोड़ के वापस आ गए। खलीलुल्लाह फिर किनान में आके रहे बरसों। अलम फरजंदो जौजा की जुदाई के सहे बरसों। अलम फरजंदा जौजा की जुदाई के सहे बरसों। कितनी मर्तबा आए होंगे, कैसे आए होंगे, कब आए होंगे, ये खुदा जानता है। ये राज है, हमें उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। ये वो जानता है या वो जानता है। खलीलुल्लाह फिर किनान में आकर रहे बरसों। अलम फरजंदो जौजा की जुदाई के सहे बरसों। दुआ की एक बेटा दे इलाही बतने सारा से। वहाँ हजरत सारा थी किनान में।
یہ ہاجرہ تھی جس کے بطن سے اسماعیل تھے، انہیں چھوڑ کے وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے ظاہر نز بیٹا وہاں چھوڑ گئے تھے۔ دعا کی ایک بیٹا دے الہی بطن سارا سے، جو ہو فرزند اکبر کی طرح ممتاز دنیا سے، بڑے اس کی بھی ذریت، شرف یہ بھی الہی دے، ہدایت کے لیے پیغمبری دے اور شاہی دے، ہدایت کے لیے پیغمبری دے، بیٹا ہی نہیں مانگا پیغمبری بھی ساتھ ہی مانگ لی، ہدایت کے لیے پیغمبری دے اور شاہی دے، خدا نے دے دیا اسحاق سا فرزند سارا کو، مراد دل برائی مل گیا دل بند سارا کو۔ کئی برسوں کے بعد ایک دن ندا آئی پیغمبر کو کہ جا اور دیکھ دشت خشک میں فرزند اکبر کو، جہاں اسماعیل کو چھوڑ آیا تھا، ہاجرہ کو چھوڑ آیا تھا، وہاں جا انہیں دیکھ جا کے، اب انہیں مل کے آ۔ بامر اللہ پھر بارہ بار ہمت پر کیا کوڑا، خلیل اللہ نے پیری میں ارض شام کو چھوڑا، یہاں آ کر خدا کی شان کا نقشہ نظر آیا، جہاں مٹی کے توتے تھے وہاں چشمہ نظر آیا، بہت بشاہ دیکھا ہاجرہ کا چہرہ انور، ہوئے مسرور ابراہیم اسماعیل سے مل کر، جوان فرزند کے چہرے پہ نور حق نما پایا، بنی جرہم کے لوگوں کو وفا سے آشنا پایا، بفرت شکر نعمت سر سجدہ ہو گئے حضرت، تھکے ہارے ہوئے تھے نیند آئی سو گئے حضرت۔ اب یہاں 18 سال یہ بچے اسماعیل جوان ہو گئے تھے، رب العزت نے فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب اگلا پرچہ تھمایا رب العزت نے، اگلا پرچہ سب سے مشکل، یہ امتحان نہ اس سے پہلے کوئی دے سکا تھا، کوئی نہ دے سکا تھا، اس سے پہلے کسی کی یہ آزمائش نہ ہوئی تھی، پورا ہونا تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے یہ اتنی بڑی آزمائش کسی کی نہ ہوئی تھی، سب سے مشکل پرچہ حضرت ابراہیم کو تھما دیا گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، بچپن میں پیدا ہوا، وہ دعا کی رب ھب لی من الصالحین، بیٹے کی دعا کی، بیٹا ملا، انہیں صحرا میں چھوڑا، اس امتحان میں سرخرو ہوئے، 18 سال کا ہو گیا وہاں، پھر وہ حکم ہوا کہ جاؤ انہیں دیکھ، پھر آ کے ملے، اب جوان ہو چکے تھے، اب سب سے مشکل پرچہ رب العزت کی ذات اقدس نے تھما دیا۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارام فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھے، بیٹے کو بلایا اور پوچھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں تجھے اللہ کے لیے ذبح کر رہا، تیرا کیا خیال؟ اللہ کے لیے ذبح کر رہا، اللہ اس وقت اگر ابراہیم مانگتے، باری تعالیٰ یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا آزمائش ہے، زبان سے ایک جملہ نکلا، انواع و اقسام کے میوہ جات قیامت تک وہاں وافر رہے، اس زبان سے نہ تو نہیں نکلی، دعا تو نہیں نکلی کہ باری تعالیٰ اس آزمائش کو ٹال دے۔ ابراہیم نے یہ تو نہیں دعا کی اس آزمائش کو ٹال دے، اگر بیٹا دے دیا ہے تو پھر صحرا میں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ مجھے نصیب فرما میں اس کے ساتھ کھیلوں، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ تو نہیں کہا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین اگر اتنا مرتبہ بلند تھا تو پانی کو ترستے رہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، پھر پانی کو ترستے رہے، پھر پانی کو کیوں ترستے رہے؟ دعا کرتے پانی انہیں مل جاتا، پھر اتنی بے بسی کے ساتھ وہ شہید کیوں کر دیے گئے؟ میں کی پنجابی دے وچ میں تینوں آکھاں، بدبخت تو جانتا ہی کچھ نہیں، تجھے علم ہی نہیں، تجھے یہ کسی نے دکھایا ہی نہیں، تجھے کسی سمجھایا ہی نہیں، سچ کہا تھا کسی نے کہ اے بدبخت کم بخت تو نے پی نہیں،
तूने पी नहीं, तू जानता ही नहीं कि रजा वाले कौन होते, तुझे इल्म ही नहीं कि रजा वाले कौन होते। अपना आप उनके पेशे नजर नहीं होता, अपनी औलाद पेशे नजर नहीं होती, अपनी तंदुरुस्ती पेशे नजर नहीं होती, अपनी खुशकिस्मती पेशे नजर नहीं होती, अपना वतन पेशे नजर नहीं होता, अपना सब कुछ वो लुटा पुटा देते हैं रब की रजा को पा लेने के लिए। वो रब की रजा चाहते हैं, उनके पेशे नजर सिवाय उसकी रजा की और कुछ नहीं होता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये पर्चा थमाया गया कि इस बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दे, अब समझो कि हजरत इब्राहीम ने मांगा था रब्बे हबली मिनस सालिहीन, बारी ताला साले बेटा अता फरमा। अब समझ आएगी कि सालिहीन का माना क्या, साले कहते किसे है, कैसा मांगा था, साले का मतलब क्या है। इब्राहीम ने बेटा ही नहीं मांगा, साले बेटा मांगा था। अब समझ आएगी कि सालेह का माना क्या है, सालेहीन का माना क्या है। ये सालेहीन का माना है। जब हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे से अपने ख्वाब बयान किया तो बेटे ने क्या जवाब दिया, या अब अतिफ अलमा तो उमर, अब्बा जान जो हुक्म हुआ है कर गुजरो, इंशाअल्लाह मुझे साबर पाओगे। या अबतिफ अलमा तो उमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मुझे साबर पाओगे। बशारत ख्वाब में पाई कि उठ हिम्मत का सामा कर, बे खुशनु दिए मौला इसी बेटे को कुर्बान कर। खलीलुल्लाह उठे ख्वाब से, दिल को यकीन आया कि आखिर इम्तहान बंदे का मालिक ने है फरमाया। उठा मुरसल इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला। खुदा का पाक पैगंबर पहाड़ी पर से दी आवाज, इस्माइल इधर आओ, खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। फिदर की ये सदा सुनकर फिसर दौड़ा हुआ आया, रुका हरगिज़ न इस्माइल, गो शैतान ने बहकाया। मैं तफसील में नहीं जाता, गो शैतान ने बहकाया। पता ही किधर बलल चलिया तेनू, पता ही तेरे प्यो ने बताया किधर चलिया है, भज्या उधर नू। हजरत हाजरा पासे भी गया, हजरत हाजरा पासे जड़ियाँ कंकरियाँ अज वजदियाँ ने उत्थे, ये कंकरियाँ हाजरा ने मारी थी, ये कंकरियाँ इस्माइल ने मारी थी, ये कंकरियाँ हजरत इब्राहीम ने मारी थी। लिप्तर खाता रहा फिर भी दौड़ता रहा, कंकरियाँ खाता रहा फिर भी दौड़ता रहा, झिड़के खाता रहा फिर भी दौड़ता रहा। ये कंकरियाँ उस वक्त पड़ी थी जब बहकाने के लिए हमले कर रहा था, जब हजरत इब्राहीम लेके जा रहे थे। हजरत हाजरा के पास गया, ये ज़बह करने के लिए ले जा रहा है, तेरे पास गलत बयानी की है। उन्होंने कंकरियां मारी, दफा हो जाता हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाय हाय हाय, अगर मेरे खुदा ने मांग लिया है तो मैं कौन हूँ रोकने वाले। इस्माइल तुझे किस कद कहाँ ले जा रहे हैं, ये ज़बह करने के लिए चले हैं। रस्सी देख रहा है, हाथ में छुरी देख रहा है, उन्हें बहकाने के लिए आया। उन्होंने कंकरियां मारी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर खुदा मुझे कबूल कर ले तो मुझे और क्या चाहिए। फिर इब्राहीम की तरफ गया, सब कुछ सारे जदरिस बदबख्त ने किए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल को पुकारा कि फिदर बोला कि बेटा रात मैंने ख्वाब देखा है, किताब जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुदा तुझको दुआ करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। सादतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, जमीनो आसमां हैरान थे इस तात गुजारी पर, जमीनो आसमां हैरान थे इस तात गुजारी पर। रजा जोई की ये सूरत नजर आई न थी अब तक, ये जुर्रत पेशतर इंसान ने दिखलाई न थी अब तक। हाय हाय हाय, ये फैज़ान नजर था, ये फैज़ान नजर था, ये फैज़ान नजर था या के मकतब की करामत थी। अली सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद दी। कहा फरजंद ने, ऐ बाप इस्माइल साबर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामीद हाजिर है।
मगर आंखों पर अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, अपने हाथों और पैरों में, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मुबादा आपको सूरत पे मेरी रहम आ जाए, मुबादा मैं तड़प कर छूट जाऊं हाथ थर्राए। ये बेटा कह रहा है बाप को, मुबादा मैं तड़प कर छूट जाऊं हाथ थर्राए, अल्लाह के हुक्म में इतनी भी देर ना हो जाए। मुबादा मैं तड़प कर छूट जाऊं हाथ थर्राए। पिसर की बात सुनकर, पिसर कहते हैं बेटे को, पिसर की बात सुनकर बाप ने तारीफ फरमाई। ये रस्सी और पट्टी बांधनी उनको पसंद आई। हुए अब हर तरह तैयार दोनों बाप और बेटा। छुरी थामी पिदर ने और पिसर कदमों में आ लेटा, छुरी थामी पिदर ने और पिसर कदमों में आ लेटा। बिछाड़ा और घुटना सीना ए मासूम पे रखा, बिछाड़ा और घुटना सीना ए मासूम पर रखा। छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुलकूम पर रखा। अल्लाह, बकरा ज़बा कर दे हो ना, बंद जा किया ये वो बिच आ गया। बिछाड़ा बकरा फड़ के जो थले सिट दे जे ना, उत्ते गोंडा मोंडा मार दे जे। अल्लाह, बिछाड़ा और घुटना सीना ए मासूम पे रखा। चुड़ी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुलकूम पर रखा। जमीन सहमे पड़ी थी, आसमां साकन था बेचारा, न इससे बेहतर देखा था ये हैरत का नजारा। पिदर था मुतमईन, बेटे के चेहरे पे बहाली थी। छुरी हुलकूम इस्माइल पे चलने ही वाली थी, छुरी हुलकूम इस्माइल पे चलने ही वाली थी। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया, मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया। अरे विजदान ये कहता है, मेरा विजदान, बयान करने वाले का विजदान ये कहता है, जब ये मंजर दुनिया पर होगा, जब हजरत इब्राहीम ने इस्माइल के सीने पे अपना घुटना रखा होगा, छुरी तेज करके इस्माइल के गले पे रखी होगी, आसमान के दरवाजे खुल गए होंगे, रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को बुलाया होगा और उन्हें फरमाया होगा कि जब मैंने तुमसे आदम के पुत्र को बनाने के लिए मशवरा किया था तो तुमने ये कहा था कि ना पैदा फरमा मैं यफ्सन फीहा व यस्फिकु दिमा, ये फसाद करेगा, खून बहाएगा, तू ये इंसान को पैदा ना फरमा। फरिश्तों देखो जमीन पर यही इंसान है, वो बेटा है, वो बाप है, और मेरी रजा के लिए क्या कर रहा है, ये तुम उसे जानते थे, तुम वो जानते थे। मैंने कहा था मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते, मैं इन्हें जानता था, मैं इन्हें जानता था, मैं इन्हें जानता था। जब यहाँ तक नौबत पहुंची तो आया करीमा पड़ी थी, नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिम मलाइका। जब वो कल्ब की तरफ झांकता है, सिवाय अल्लाह की रज़ा के कुछ भी नहीं होता, सिवाय मुखलसपन के कुछ नहीं होता, सिवाय उसकी इताअत के कुछ नहीं होता, फिर वो लोग हैं जिन पे फरिश्ते उतरते हैं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्रील जा वनादैना हो या इब्राहीम कद सद्दक़ता रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ए इब्राहीम कज़ा की छुरी रोक ले, तेरा ख्वाब सच्चा हो गया, तेरा अमल जब मेरी बारगाह में पहुंचा और मेरा अजर जज़ा बन के तेरे पास आ गया, मेरा अमल जज़ा बन के तेरे पास आ गया, मेरा अमल जज़ा बन के तेरे पास आ गया। इब्राहीम ने छुरी चला दी, छुरी चल गई थी लोगों, छुरी चल गई थी, वो तो चल गई थी। इब्राहीम ने ज़बा कर दिया था, सब कुछ हो गया था। जब आंखों से पट्टी उतारी देखा तो इस्माइल परे लेटे हुए थे, जन्नत से मेंढा ज़बा होकर नीचे पड़ा हुआ था।
جنت سے مینڈا ذبح ہو کر نیچے پڑا ہوا تھا۔ اگر رب العزت یہ نہ کرتا، یہ نہ ہوتا، مسلمان ہونا کتنا مشکل تھا۔ اس سنت پہ عمل کون کرتا؟ عمل کرنا کتنا مشکل تھا۔ رب العزت کی بارگاہ میں میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا اور اکثر کرتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو۔ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، ہر مسلمان کو تو نے آزمائی سے بچا لیا۔ مسلمان کتنا مشکل ہو، مسلمان ہونا کتنا مشکل تھا۔ وہ تو ابراہیم تھے، ارے وہ تو سب کچھ کر گئے تھے، ان کے نقش قدم پر چلنا کتنا مشکل تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔